انا لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ لا تبرد ابدا۔ عزادارین مظلوم کربلا، یہ فقط حدیث کے جملے نہیں بلکہ یہ وہ تعبیر ہے، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جو آج ہر حسینی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ رسول گرامی قدر نے فرمایا تھا کہ حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں آگ ہے، حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں وہ حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا اس آگ پہ نہ کسی موسم کا اثر ہوا، نہ کسی زمانے کا اثر ہوا، نہ کسی وقت کا اثر ہوا، کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں، ہر دور کے ہر یزید نے کوششیں کی، ہر ستمگر نے کوششیں کی کہ حسین کا نام مٹ جائے، حسین کے عزادار مٹ جائیں، حسین کے چاہنے والے مٹ جائیں، حسین کے نام لیوا مٹ جائیں، لیکن تاریخ گواہ ہے یہ یزید جنم جنم کے یزید اپنی قبروں کی جہنم میں جل کے راکھ بن چکے، لیکن حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے، حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں، حسین کے عزادار آج بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ حسین فقط کسی ذات کا نام نہیں، حسین فقط کسی شخص کا نام نہیں، حسین فقط کسی ایک ہستی کا نام نہیں، حسین فقط علی و بطول کے بیٹے کا نام نہیں، بلکہ حسین نام ہے کردار کا، حسین نام ہے سوچ کا، حسین نام ہے مشن کا، حسین نام ہے لا الہ الا اللہ کا، حسین نام ہے محمد الرسول اللہ کا، حسین نام ہے علی ولی اللہ کا۔ اور اسی لیے تو حضرت علی حجویری نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ آئیں آج اسی حسین کا، اسی حسین کی عزاداری، اسی حسین کا غم منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ حسین کی اس جیت کا، حسین کی دائمی فتح کا، حسینیت کے دائمی منشور کے نعرے لگائیں۔ میرے ساتھ اپنی پوری عقیدت کے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے گا، اپنی دل کی گہرائیوں سے حسین کے وہ نعرے جو حسین نے کربلا میں لگائے، حسین کے وہ نعرے جو حسین نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لگائے، سب مل کر فلک شگاف نعرے لگائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ ایک دفعہ خاندان تطہیر پر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ محرم الحرام کی تیسری مجلس سے خطاب کرنے کے لیے میں بغیر کسی طول و تمہید ملتمس ہوں عزت مآب قبلہ استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ مولانا انور علی نجفی صاحب سے کہ آئیں اور زیب منبر ہو کے فضائل و مصائب حسین علیہ السلام بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. مجلس کے آغاز سے پہلے میں آپ تمام عزاداروں کا شکر گزار ہوں جو انتہائی منظم انداز میں تمام SOPs کا خیال کرتے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں. اور آج ہم مسجد سے نکل کر باہر اسی لیے آئے کہ مسجد میں گنجائش نہیں تھی اور مومنین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھ کر سنا جائے. یہاں بھی جگہ وسیع ہے, مسجد میں بھی جایا جا سکتا ہے, وہاں تک آواز شاید آ رہی ہو, نہیں تو انتظام ہو جائے گا. اور نیچے لان بھی وسیع ہے. اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر والنٹیئر سے میں درخواست کروں گا کہ انہیں مقررہ جگہوں تک بٹھائیں. اور آپ کے تعاون کا میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کو اس تعاون کا, اس قربانی کا مادر حسین انشاءاللہ اجر دیں گی. آپ عزادار حسین کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ یہ SOPs جو فالو کر رہے ہیں یہ عبادت کر رہے ہیں. اپنا ایک منظم قوم ہونے کا ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم صرف ریچولز کے لیے, روایات کی ادائیگی کے لیے, اپنی کسی تہذیبی مراسم کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع نہیں ہوتے. ہم یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں, اور عبادت کے لیے ہمیں جیسا حکم ہوگا ہم ویسی عبادت کریں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. موضوع سخن وہ گمشدہ ہے جس کا ہر شخص متلاشی ہونا چاہیے تھا, لیکن بہت کم لوگوں کو یہ شعور ہے کہ انتہائی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے. وہ سکون اور وہ اطمینان جس سے اس کی یہ زندگی بھی جنت نظیر ہو سکتی ہے, وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اور اس کا احساس بھی شیطان نہیں ہونے دیتا. شیطان اور شیطانی کارندے اگر آپ کو خیال آ بھی جائے, اگر آپ سکون کی تلاش میں چل بھی پڑیں, تو وہ ایسے آرٹیفیشل اور مصنوعی سکون آپ کو پیش کر دیتا ہے جس کی ہم نے مثال خوراک کے ذریعے دی. آج کل کی اس دنیا میں, اس روشن دنیا میں جس میں ہر چیز معلوم ہے, یہ کمپنیز جو فوڈ پروڈیوس کر رہی ہیں یہ بہت بڑی خیانت کر رہی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے بڑوں کے ساتھ. یہ جو سافٹ ڈرنکس آپ پیتے ہیں, یہ جو چاکلیٹ کھاتے ہیں, یہ جوس پیتے ہیں, یہ تمام چیزیں, یہ سب چیزیں غذائیت دینے کے لیے نہیں ہیں. ان میں سے بہت سی چیزیں ضرر دینے کے لیے ہیں. اور ہمیں ایسے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے, فنون لطیفہ کے ذریعے ہمیں ایسے جکڑ لیا ہے کہ ہم پیسے دے دے کر ضرر خرید رہے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ ہمیں اس سے انرجی ملتی ہے. اسی طرح جب آپ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں تو ایک سکون خدا دیتا ہے, اور خدا کے مقابل پھر شیطان نے بھی اپنی دکان کھولی ہوئی, ایک سکون وہ بھی فراہم کرتا ہے, وہ بھی سیل کرتا ہے, وہ بھی مارکیٹ کرتا ہے اپنے سکون کو, اور یہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ خدا جس نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا, سب سے پہلے ہمیں عدم مطلق سے نکال کر لباس ہستی سے سرفراز فرمایا, ہمیں خلق کیا, ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا جن کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. اگر ساری زندگی سر سجدے میں رہے, عبادت خداوندی میں رہے, تو یہ کافی ہوگا.
اگر ساری زندگی زبان پر ذکر الہی رہے، اگر ساری زندگی قلب و نظر میں خوف الہی رہے، اگر تمام زندگی ہم حمد و سپاس اور ذکر اور شکر میں بھی گزار دیں تو حق عبودیت ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کریں؟ جس نے یہ سب دیا ہے اسے راضی کرنا ہے۔ اسے راضی کرنے کے لیے ساری زندگی بھی عبادت کریں، ساری زندگی بھی قیام اور قعود اور رکوع اور سجود میں بھی بسر کر لیں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس خدا کو ہم کیسے راضی کریں اور اس کی رضایت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا بھی ہے، آنا بھی چاہیے۔ لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے، وہ کتنا سریع الرضا ہے۔ اس جملے پر جوان مخصوصاً ذرا غور کیجیے گا، سمجھنے کی بات ہے، شاید پھر کبھی آپ کو یہ باتیں نہ ملیں۔ ہم کیا کریں کہ وہ راضی ہو جائے؟ اس کی طرف دیکھیں کہ اسے ہم سے کیا توقع ہے، جو یہ سب کچھ ہمیں نواز رہا ہے اسے ہم سے کیا توقع ہے؟ اسے ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر! کون سمجھ سکتا ہے؟ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اپنی فیلنگ بھی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے توقع یہ رکھتا کہ ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ ہم نے اسے راضی نہیں کرنا بلکہ ہم نے خود اس پر راضی ہو جانا ہے۔ بھائی یہ سب کچھ جس نے دیا ہے، یہ جو عطا ہی عطا ہے، اتنی عنایتیں ہیں، اتنے فیوزات ہیں، اتنے برکات ہیں، اس کے بعد میں راضی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ رب پر راضی نہیں ہوتا۔ اور سکون کے حصول کے لیے پہلی شرط یہ ہے، اور بے تحاشا روایات ہیں، میں بہت سی روایات میں نے نوٹ بھی کی ہیں، سینکڑوں روایات میں پڑھنے کے بعد 2-4 روایات آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تمام بہت سی روایات میں، اگر سکون چاہتے ہو تو راضی ہو جاؤ۔ کس پر راضی ہو جاؤ؟ راضی برضائے رب، بقضائے رب، جو اللہ تیرے حق میں حکم کرے اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ آیا انسان راضی ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم رب پر راضی ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں، کیسے ہو سکتا ہے رب پہ راضی نہ ہوں؟ لیکن ہم لوگ راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہیں، ہاں ہم اپنے رب پر راضی نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنے رب پر راضی ہو جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر رب راضی ہو گیا تو یہ ساری کائنات آپ کے لیے مخدوم ہے، آپ مختوم کائنات ہیں۔ تمام کائنات، صرف زمین کی بات نہیں کر رہا، آسمان کی بات نہیں کر رہا، تمام کائنات آپ کے اشاروں پر چلے گی۔ کرنا کیا ہے؟ صرف رب پر راضی ہو جانا، صرف اتنا آسان سا کام، صرف اتنا آسان نہیں، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ قضائے رب کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم راضی نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ قضائے رب کو تھوڑا سا کھولوں، یعنی اللہ کا حکم، ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں، ہم رسالت مآب سے راضی ہیں، ہم امام حسین سے راضی ہیں۔ آج سوال بالکل الٹا ہو گیا، آج تک تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ امام ہم سے راضی ہے یا نہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں ہم امام سے راضی ہیں، ہم قرآن سے راضی ہیں، ہم رسول سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، یعنی ہم اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان سے راضی ہیں یا نہیں، ان احکام میں کیڑے نکالتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حجاب پورا کرنا ہے، ہاتھ یہاں سے نہیں نکلنا، چہرے کو آرائش نہیں کرنی، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟
راضی خدا سے نہیں ہوتا، حکم خدا سے راضی نہیں ہوتا۔ امام نے جس حکم کو ثابت کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے قربانی دی، اس سے راضی نہیں ہوتا، ذمہ لگاتا ہے یہ مولوی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، یہ اپنے پاس سے کہتا ہے۔ مولوی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، عالم دین کو ہم وہ مقام نہیں دیتے، اور پھر اس کو کیونکہ مقام نہیں دیتے اس کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ اپنی کوئی بات کرتا ہے بالکل اہمیت نہ دو، اگر وہ خدا کی بات کر رہا ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے، امام کا حکم آپ تک پہنچا رہا ہے، پھر آپ اس کو کیسے ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ہم نہیں کرتے، تمام لوگوں نے، تمام امتوں نے اپنے انبیاء کو اسی طرح کیا ہے کہ یہ کیوں نبی ہو گیا؟ کوئی امیر زادہ نبی ہوتا، کوئی طاقتور نبی ہوتا، یہ مسکین، یہ یتیم کیوں نبی ہو گیا؟ سب کو اعتراض تھا اس وقت، لوگوں کو نبی پر اعتراض تھا، اس کے بعد امام پر بھی اعتراض ہوا، سقیفہ میں جمع ہوئے اور سب کو یہ اعتراض تھا، سب اللہ کے حکم پر راضی نہیں تھے۔ آج ہم بھی اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ ربا، شاید کوئی اس سے بچا ہوا ہو، وہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، بتایا بھی نہیں جاتا ربا کتنا بڑا حرام ہے، اس ربا نے کتنا ہمیں مبتلا کیا ہوا ہے حرام میں۔ اگر میں پہنچوں اور بیان کر سکوں تو لقمہ حرام سکون کو سلب کرنے کے لیے، سکون چھیننے میں جو سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ لقمہ حرام ہے۔ اس لقمہ حرام میں ربا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہے ربا ہے کیا، جب جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جس کو جانتے ہی نہیں ہیں، بزنس کے ہم سارے رولز جانتے ہیں، اپنی نوکری کے سارے اصول جانتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر اللہ کے احکام پر راضی ہو جائیں، اگر ہمیں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو جائے جہنم کا، یعنی ایک دفعہ ہم جہنم چلے جائیں اور پھر واپس اس دنیا میں آئیں، تو ایسا کام کریں گے کہ ہم پھر جہنم میں جائیں؟ کوئی ایسا شخص ہے آپ کے خیال میں جس کو جہنم کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو، اس کو ایک دفعہ جہنم میں ڈالا جائے اور وہاں سے وہ واپس اس دنیا میں آ جائے اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یقین آنے کے بعد وہ پھر گناہ کرے؟ یہ انسان ایسا ہے، وہ پھر گناہ کرے گا۔ آپ کو شاید ابھی یقین نہ آئے، لیکن انسان ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا وہ ابھی بھی نہیں کرے گا۔ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو اللہ پر راضی ہے، قرآن پر راضی ہے، اسے جہنم اور جنت کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے۔ اللہ نے بیان کر رکھا ہے، جہنمی کیا کہیں گے، جنتی کیا کہیں گے، جہنم کہاں ہے، جنت کہاں ہے، یہ سب بیان ہو چکا ہے۔ خدا کے کہنے سے زیادہ آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے علم آئے گا۔ ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اب یہ جہنم میں ہی ہے نا، اب ہم جہنمیوں کو سن رہے ہیں، جہنمی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں کیوں پہنچے؟ ہم سنتے نہیں تھے، ہم سوچتے نہیں تھے، اور نہیں ہے یا ہے۔ اگر ہم سنتے تو بھی جہنمی نہ ہوتے، اگر ہم سوچتے تو بھی جہنمی نہ ہوتے۔ نہ سنتے ہیں نہ سوچتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غفلت میں ہیں، بے قرار ہیں اور اپنی بے قراری سے بھی غافل ہیں۔ لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے۔ آج اگر نصیحت کریں کوئی سنتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں سنتا؟ یہ خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اس کو کیا حق ہے نصیحت کرنے کا، اس نے تو اپنی جوانی گزار دی۔ ماں باپ کے بارے میں اکثر جوان بچوں کا یہ موقف ہوتا ہے، اور اس بات کو یقیناً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر یہ بات کر رہا ہے، یہ میاں فصیحت ہے یا خود بھی اس پر عمل کرتا ہے۔ بھئی تم نے کیا کرنا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا؟ تمہیں اچھی بات ملی، تم تو عمل کر لو۔ مجھے حکم ہے
جس پر میں عمل نہیں کرتا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ میں جس پر خود عمل نہیں کرتا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، مجھ پر حرام ہے۔ یہ تو والدین کے لیے ہوگا، جو نصیحت کرنے والے ان کے لیے ہوگا، لیکن جو نصیحت لینے والا ہے اسے بہانے تراشنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم صرف روحانی امور میں اس طرح کرتے ہیں، مادی امور میں ایسے نہیں ہیں۔ کبھی آپ گئے ہیں دکان پہ چینی لینے اور پھر پہلے کہیں تم چینی کھاتے ہو اگر خود تو میں تو پھر تو تم سے چینی خریدوں گا، اگر تمہیں شوگر ہے اور تم چینی نہیں کھاتے تو میں تم سے چینی نہیں خریدوں گا؟ کسی نے ایسا کیا؟ جی یہ گاڑی جو بیچ رہا ہے یہ اس پہ خود سوار ہوتا تھا یا سوار نہیں ہوتا تھا؟ وہ تو آپ کہتے ہیں اگر 0 میٹر ہے تو زیادہ اچھا ہے، خریدنے کے بعد یہ مریض ہو گیا تھا، پڑا رہا 1 سال، گاڑی کھڑی رہی، بہت اچھا ہے، یہ اگر اس پہ سوار نہیں ہوا تو مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ مادی امور میں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ وہ اگر چینی کھائے گا اسی سے میں چینی خریدوں گا۔ بھئی تمہیں نصیحت جہاں سے مل رہی ہے وہاں سے لے لو، تمہیں اس میں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ وہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نصیحت کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے، نصیحت لینے والے کو ہر جگہ سے نصیحت لینی چاہیے، بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ ہم سنتے نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیوں ہم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس لیے کہ خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے، ہوا و ہوس بھی دیا ہے۔ آواز آخر تک صحیح آ رہی ہے؟ آخر سے کوئی صلوات پڑھ دے اونچا تو مجھے پتہ چلے آخر تک آواز آ رہی ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ مجھے آخر تک لوگ نظر بھی نہیں آ رہے، اور اگر آواز آ رہی ہے تو میں پھر اونچا نہ بولوں۔ ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم تعقل بھی نہیں کرتے۔ کیوں تعقل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں ہوا و ہوس دے دیا۔ خدا نے شیطان کو کیوں خلق کیا؟ یہ جوان بہت پوچھتے ہیں۔ خدا اگر شیطان کو خلق نہ کرتا تو پھر مسئلہ سارا حل تھا، آدم نہ جنت سے نکلا ہوتا اور نہ ہم جنت سے نکلے ہوتے، زمین پہ ہم آتے ہی نہیں، ہم سب وہاں عیش و عشرت میں ہوتے۔ یہ شیطان کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس سے ہے۔ یہ ہوا و ہوس کو خلق کیا، یہ نفس کو خلق کیا، سارا مسئلہ اس نفس نے بنایا ہے، اس شہوت نے بنایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بہت اچھا ہوتا۔ اب جب خدا نے یہ سب ساتھ دے دیا ہے تو پھر میں ایسا ہی ہوں گا۔ اگر ہماری عقل بہت کام کرے تو ایسے کام کرتی ہے کہ اس کا قصور بھی ہم خدا پہ ڈالتے ہیں، خدا سے راضی نہیں ہیں، کہ یہ بھی خدا کا قصور ہے کہ خدا نے ہمیں اگر صرف عقل دیا ہوتا، صرف عقل اگر خدا نے دی ہوتی تو تم فرشتے ہوتے۔ فرشتوں کے ہونے کے باوجود اس زمین پر اپنا خلیفہ تجھے بنایا ہے، تجھے فرشتوں سے افضل بنایا ہے۔ اگر صرف شہوت ہوتی تو حیوان ہوتے، اس کی تو کوئی آرزو نہ کرے گا، لیکن عمل میں سب حیوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں، صرف شہوانی زندگی گزارنے پر راضی ہیں۔ اچھا مجھے خدا نے یہ کیوں دیا؟ یہ سوال ہے، شیطان کو خدا نے کیوں خلق کیا؟ تجھے اس لیے یہ دونوں قوتیں دی ہیں، تجھے عقل بھی دی اور تجھے شہوت بھی دیا، تجھے ہوس بھی دیا، تاکہ تم عروج کر سکے۔ یہ تیرے لیے یہ شہوات لانچنگ پیڈ ہے، تم یہاں سے اڑان بھر سکتے ہو، ٹیک آف کر سکتے ہو۔ تم یہاں زمین پر رہنے کے لیے خلق نہیں ہوئے، زمین پر تم جنت کو کریٹ کرنے کے لیے خلق ہوئے ہو۔ تم اس زمین پر یہاں رہنے کے لیے نہیں ہو، یہاں سے جانے کے لیے ہو، اور یہاں سے بہت بلند تمہیں جانا ہے۔ بلند اگر جانا ہے تو عقل کے ساتھ شہوت بھی چاہیے، ہوس بھی چاہیے، نفس بھی چاہیے۔ اس نفس کو صرف تمہارے پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے۔ اگر پاؤں کے نیچے رہے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے، یہ تمہیں اڑان دے گا، یہ تمہیں معراج دے گا۔ کبھی کسی نے، ہم ابھی سمندر سے دور ہیں، یہاں کے جو بچے انہوں نے نہ دیکھا ہوگا، لیکن آج کل
فلموں میں ویڈیو میں سب نے دیکھ رکھا ہے, بحری جہاز دیکھیں, جتنی یہ مسجد ہے اس کے بھی کئی برابر بحری جہاز ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اتنا بڑا کوئی ٹرک دیکھا آج تک کسی نے؟ کوئی اور سواری دیکھی ہے؟ نہیں. وہ اتنا بڑا بحری جہاز کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نیچے پانی ہوتا ہے. اگر وہ پانی نہ ہو تو اتنا بڑا بحری جہاز بھی نہیں چل سکتا تھا. اگر یہ ہوا نہ ہو تو ہوائی جہاز بھی نہیں اڑ سکتا تھا. اگر ہوا نہ ہو تو آپ پتنگ بھی نہیں اڑا سکتے. اور پھر اڑان جس کو چاہیے ہو اس کو دوسری چیز مخالف جہت میں چاہیے. پانی اگر اوپر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی. پانی کو ہمیشہ نیچے رہنا چاہیے. پتنگ اگر آپ اڑائیں تو ہوا کے مخالف جہت میں پتنگ اڑا سکتے ہیں, ہوا کے رخ میں پتنگ کو نہیں اڑایا جا سکتا. ہوا کے مخالف اگر اڑائیں گے تو پتنگ اوپر جائے گی. یہ ہوا و ہوس نعمت الہی ہیں. یہ اسی پانی کی طرح ہے جو کشتی کے لیے جادہ طریق بن جاتا ہے, راستہ بن جاتا ہے, پاتھ بن جاتا ہے. آپ کو سڑکیں نہیں بنانی پڑتی, یہاں سے لے کے امریکہ تک آپ کا جہاز چلا جاتا ہے, یہ خود راستہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کا جو آپ کو خدا نے ہوا و ہوس دیا ہے, یہ ہوا و ہوس آپ کے لیے لانچنگ پیڈ ہے. یہ آپ کو اڑان دیتا ہے, آپ اڑان بھر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ فرشتے ہوتے, جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے رہتے. آپ میں تکامل کا سفر طے نہ ہوتا. یہ اتنی قیمتی چیز, اتنی بہترین چیز جو آپ کو اڑان دیتی ہے, اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ ہے کیوں؟ ہمارے سارے مسائل اسی کی وجہ سے نہیں. ہمارے سارے مسائل اس کی وجہ سے نہیں ہیں. ہمارے سارے مسائل اس وجہ سے کہ یہ پانی اندر نہیں آنا چاہیے تھا کشتی کے, یہ اندر آ جاتا ہے. اس ہوا و ہوس کو قدموں کے نیچے رہنا چاہیے تھا, یہ ہمارے سروں پر سوار ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ مشکلات پیش آتی ہیں. اگر راضی رہنا قضاء و قدر الہی سے اتنا اہم ہے. اور ایک چیز اور میں بتا دوں, تو پانی لا سکتے ہیں. کہ ہم یہاں آتے ہیں, فرش عزا پہ آتے ہیں, تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں, اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جاتے ہیں, لیکن جو سوچ کے آتے ہیں جتنا تبدیل ہونا چاہتے ہیں اتنا تبدیل ہو نہیں سکتے. میرے جیسے آپ, میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو یہاں پہ ہم اگر تھوڑے بہت موٹیویشن ہمیں مل گئی, ہم تھوڑے انسپائر ہو گئے اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آج سے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, لیکن بعد میں جب محرم ختم ہوتا ہے یا یہاں سے فرش عزا سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر اس طرح جو حاصل ہونا چاہیے تھا اس طرح ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ہے؟ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص راضی نہ ہو بے رضائے رب, بے قضاء رب, اور وہ شکوہ اپنے زبان پر لائے, لم یرفع حسنتہ, اس کی نیکیاں بلند نہیں ہوتی, آسمان کی طرف نہیں جاتی ہیں. اللہ اکبر. ہم یہاں نیکی کر رہے ہیں لیکن یہ نیکی اوپر نہیں جاتی. لم ترفع حسنتہ, اس کا حسنہ, اس کی یہ نیکی آسمان میں نہیں جاتی, بارگاہ خداوندی میں نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی؟ اس لیے کہ میں راضی نہیں ہوں. میں کیوں راضی نہیں ہوں؟ میں نے اول وقت نماز نہیں پڑھی. اگر میں راضی ہوں تو خدا نے نماز کا حکم دیا ہے اور اول وقت نماز کا حکم دیا ہے. میں بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی مشکل کے نماز نہیں پڑھی اور بیٹھا ہوا ہوں. تو میں اللہ کے حکم سے راضی نہیں ہوں, میں قضاء الہی پر راضی نہیں ہوں. اگر میں راضی نہیں ہوں تو میری نیکیاں کام نہیں آتی ہیں. ایک شخص نے, یہ صندوق صدقات کہتے ہیں نا, ایران میں زیادہ لگے ہوئے ہیں, صدقے کے باکس روڈ کے کنارے پہ بھی لگا ہوا ہے. اس میں صدقہ ڈال کے پیچھے ہٹا تو گاڑی نے آ کے اس کو مار دیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. دوسرا شخص صدقہ ڈال رہا تھا, اس نے کہا نہیں یہ آؤٹ آف آرڈر ہے, اس باکس میں نہیں ڈالو.
کیونکہ اس شخص نے جس نے ڈالا تھا اس کو تو آفت نے لے لیا. تو ہماری نیکیاں آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہیں, ہماری نیکیاں بلند نہیں ہوتی, ہمیں بھی بلند نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. ہم زبانی کہتے رہے ہم اللہ سے راضی ہیں, امام سے راضی ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو کچھ زبانی کہیں اور جو کچھ ہم دعویٰ کرتے رہیں اس کے مطابق ہی کام چلے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی تقدیر پر راضی ہو جانا ہے اور ہم نے وہ کچھ کرنا ہے جس کا خدا نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے, تو پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم نے خود کچھ بھی نہیں کرنا. یہ بالکل غلط ہے. جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ اس دنیا میں اور اس دنیا میں, یعنی اگر یہاں سکون نہیں ہے, ہمیں یہ بات ہمارے عرف میں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ قبر میں جا کے سکون ملے گا, سکون تو ہمیں جا کے جنت میں ملے گا, یہاں ہمیں سکون نہیں ملے گا. یا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا دنیا کے لیے کام کریں, کتنا ہم آخرت کے لیے کام کریں. ان دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں. یہاں سکون نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہاں سکون مل جائے گا. نہیں نہیں نہیں, یہ دونوں بالکل ایک ہیں. آپ اپنی جنت خود بناتے ہیں, اور جس جنت کو آپ خود بناتے ہیں وہ جنت جب وہاں ابھی بنتی ہے یہ بعد میں بنے گی, ابھی بنتی ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں, آپ اپنے اعمال سے بنا رہے ہیں, وہ جنت جب وہاں بنتی ہے وہ آپ کو یہاں سکون دیتی ہے. اگر آپ یہاں سکون میں نہیں ہیں, من کان فی ہذہ اعمی, جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا, اس کو وہاں سکون نہیں ہوگا. اگر یہاں سکون نہیں ہے, یہاں اطمینان نہیں ہے, تو اطمینان رکھیں وہاں آپ جنت میں نہیں ہیں. اگر یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میں جنت میں ہوں, چلو وہ دنیا تو اچھی گزر جائے گی, یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو یہ اگر اچھی نہیں گزر رہی تو وہ اچھی نہیں گزرے گی. ایک حدیث میں پہلے بھی ہدیہ کر چکا ہوں آپ کو کہ ایک شخص ہے, اس نے صدقہ کی فضیلت کو سنا کہ صدقہ بہت افضل ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی بار دیگر سروا. جب اس نے صدقے کی فضیلت کو سنا تو سمجھدار تو وہ ہے نا جو سنے. ایک ہی صحابی نے سنا, اور جب اس نے سنا تو اس نے اس پہ عمل بھی کیا, سمجھ جب لیا, اور رسالت مآب سے آگے کہا کہ میرے 2 نخلستان ہیں, کھجور کے باغ ہیں, ان میں سے جو اچھا ہے وہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, آپ قبول کریں گے؟ رسالت مآب نے کہا قبول کرتا ہوں. وہ صدقہ دے کر جب مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا تو رسالت مآب نے فرمایا اس نخلستان کے بدلے, اس باغ کے بدلے اسے جنت میں جو باغ ملا ہے اس کی شاخیں ابھی اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. وہ مدینہ میں ہیں, ابھی جنت میں باغ تیار بھی ہو گیا, اس کی شاخیں وہاں بھی ہیں, اس کی شاخیں دنیا میں بھی ہیں. وَجِيءَ بِجَهَنَّمِهِمْ وَجِيءَ بِجَهَنَّمَ, یہ انسان اپنا جہنم خود لے کر آئے گا. آخرت میں جہنم آپ بنا رہے ہیں, یہاں اس جہنم کو لے کر آپ پہنچیں گے وہاں. یہاں جنت بنا رہے ہیں, اس جنت کو لے کر آپ وہاں پہنچیں گے. جہنم بھی آپ خود بنا رہے ہیں, جنت بھی آپ خود بنا رہے ہیں. اگر وہاں جنت بنا رہے ہیں تو اس کا سکون یہاں آپ کو مل رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے محسوس نہ کیا ہو,
فیل نہ کیا ہو لیکن آپ کو مل رہا ہو. ابھی عاشور کا جلوس ہوگا, گرمی بھی بہت ہے, ٹھیک, تو آپ کھڑے ہوتے ہیں سارا دن دھوپ میں ماتم کرتے رہتے ہیں, آپ کو گرمی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ ہم سب ماتم کر رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں آج دھوپ میں زیادہ وہ نہیں ہے, تپش نہیں ہے آج. ہم سب کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں جس سکون میں ہیں اس میں سارے اس سکون میں. اس عاشورہ ذرا دیکھیے گا, جو تماشائی ہوں وہ چھاؤں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور جو ماتمی ہیں وہ بڑے آرام سے ماتم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جوانان جنت کی عزاداری کر رہے ہوتے ہیں, جنت کی شاخیں ان کے اوپر ہوتی ہیں, اسی دنیا میں ہوتی ہیں. محسوس کریں, آج کے بعد سے جو نیکی کریں وہ نیکی آپ کی قبول ہوئی, پہنچی, خدا نے اس سے شرف قبولیت بخشا یا نہیں, آپ کو اگر سکون ملا تو آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے. اگر سکون نہ ملا, اگر عبادت نے آپ کو تبدیل کیا, آپ کی عبادت قبول ہوئی. اگر عبادت نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں. اگر اللہ سے راضی ہونا ہے تو اس کا سب سے پہلا قدم نماز. نماز بھی نماز اول وقت, اور وہ بھی سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز, جس نماز کو آپ سمجھ کر پڑھیں. اگر سمجھے بغیر پڑھیں گے تو زیادہ دیر عمل نہیں کریں گے, پھر اول وقت نماز آپ نہیں پڑھیں گے. ہم تو نماز اس لیے بھی پڑھتے ہیں بس ٹھیک کہ ہمیں شفاعت ائمہ نصیب ہو سکے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا لے. جو نماز نہ پڑھے وہ تو چھوڑ, اپنے آپ کو بالکل نکال دے. جو نماز اول وقت نہیں پڑھ رہا ہے وہ شفاعت کی امید نہ رکھے. نماز اول وقت سمجھ کر پڑھی جانے والی نماز. پھر نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. اور اگر نماز قائم کریں تو پھر نماز کے اثرات آپ کی زندگی میں آئیں گے. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو اس کی قضا پر راضی ہیں. خدایا ہماری لغزشوں کو معاف فرما, ہم تجھ پر راضی ہیں, تیرے قرآن پر راضی ہیں, تیرے رسول پر راضی ہیں, تیرے امام پر راضی ہیں. اسی لیے تیرے امام پر گریہ کرنے یہاں فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل بیت میں سے جو نزدیک ترین فرد تھا, مسلم ابن عقیل, اسے پہلے کوفہ روانہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں میں نے جس شخص کو تمہاری طرف بھیجا ہے وہ میرا بھائی ہے, اخی و ثقتی و ابن عمی والمفضل عندی فی اہل بیتی. جو خود ثقت اللہ ہے, اس کا مورد اعتماد, اس کا ثقہ, فقیہ مسلم ابن عقیل کوفہ آتے ہیں, کوفہ تشریف لاتے ہیں. واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. جب مؤمنہ کے گھر میں مسلم کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں. مومنہ نے کہا گھر میں رہ کر اپنا دفاع کیجئے. کہا یہ لعین ہے, میں نہیں چاہتا کسی مومنہ کے گھر تک ان لعینوں کی رسائی ہو. مسلم باہر آتے ہیں,
داد شجاعت دیتے ہیں. یہ وہ واحد شخص ہے, یہ وہ مجاہد ہے جو شہید بھی ہے اور اسیر بھی ہے. اور امام زین العابدین بھی اسیر بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں. جب مسلم کو اسیر کر کے لایا گیا اور وقت شہادت قریب آیا تو مسلم نے 2 رکعت نماز کی اجازت چاہی کہ مجھے 2 رکعت نماز بجا لانے دو. جب نماز پڑھ لی تو پھر رخ کیا حسین ابن علی کی طرف اور آخری سلام دیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین نے مسلم کے سلام کا جواب دیا, وعلیک السلام یا غریب کوفان. جب لعین نے قتل کرنا چاہا اور مسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے تو جلاد نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ کوفہ میں عرب میں سب سے شجاع کون ہے تو میں کہتا مسلم ہے, لیکن تو اپنی موت کے خوف سے رو رہا ہے. تو کہا اے شقی, میں اپنے موت کے خوف سے نہیں رو رہا, حسین اہل بیت کے ساتھ اس کربلا اس کوفہ کی طرف آ رہے ہیں, میں حسین کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. اس شقی نے وار کیا, سر تن سے جدا ہوا, مسلم کے بدن کو دار الامارہ کی چھت سے گرایا گیا. اس پاش شدہ لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. یہ پہلا سر ہے بنی ہاشم کا جسے شام بھیجا گیا, یہ پہلا جسد ہے بنی ہاشم کا جسے گلیوں میں گھسیٹا گیا, جسے سولی پر لٹکایا گیا. جب امام زین العابدین کوفہ تشریف لائے, دربار میں تشریف لائے, تو ایک لعین نے بڑھ کر کہا کہ اس دربار میں مسلم بھی آیا تھا, آج آپ بھی آئے ہیں. مسلم جب آیا تو سر بلند آیا, سینہ تنا ہوا تھا. آپ آئے ہیں, کمر خمیدہ ہے, سینہ سکڑا ہوا ہے. فرمایا لعین, تو نے انصاف نہ کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں, میری مائیں بہنیں ہیں, بے مغنا ہو جانا. مسلم کی خبر کی شہادت کی خبر جب حسین تک پہنچی, یتیم مسلم کو بلایا, جب شفقت کیا, بنی ہاشم کی بچی ہے, سمجھ گئی, کہا میں یتیم ہو گئی. سکینہ دیکھ رہی ہے. جب امام وقت آخر چلے, کہا بابا آپ کے بعد کوئی دست شفقت پہ سر پر رکھنے والا نہ ہوگا, کوئی گوشوارے پہنانے والا نہ ہوگا. میں عرض کروں گا بی بی آپ کے کانوں سے گوشوارے اتارے جائیں گے, آپ کو تماچے مارے جائیں گے. سکینہ فغاں کر رہی ہے, یہ عجب بات ہے, باپ بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو قلب مطمئن, قلب سلیم عنایت فرما. ہم سب کو اس وبا سے جو عالمگیر ہے محفوظ و مصون فرما. تمام عزاداروں کو, تمام عزاداران سید الشہداء کو اس آفت سے
محفوظ فرما. ہم سب کو توفیق عنایت کر کہ ہم ان ایام میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس وبا سے اپنے آپ کو اور باقی عزاداروں کو بچا سکیں. ہر عزادار انتہائی قیمتی ہے. ہر عزادار کی جان و مال کی حفاظت ہم پر واجب ہے. خدایا تمام لوگوں کو اس وبا سے نجات دے. تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما.